وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع آور لیڈی آف فاطمہ چرچ اسلام آباد کے مشہور کاغان روڈ سیکٹر F84 کی اسٹریٹ نمبر 55 میں انتہائی خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار، جسے خاتون فاطمہ چرچ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے باعث ایک الگ پہچان کا حامل پیرش ہے۔ اور لیڈی آف فاطمہ یعنی خاتون فاطمہ چرچ اسلام آباد کا نام فاطمہ جناح کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ پرتگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں فاطمہ، جہاں مقدسہ مریم کا معجزانہ ظہور ہوا تھا، کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ آور لیڈی آف فاطمہ پیرش کو خدا کے کلام اور صحیفوں کے ذریعے خدا کو جاننے، محبت کرنے اور خدمت کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے، یعنی خاتون فاطمہ پیرش اسلام آباد کے اراکین، صحیفوں، روح القدس، چرچ کی تاریخی اور مقدس روایات کے مطابق کیتھولک چرچ کے اصولوں کو نجی اور عوامی سطح پر عمل کرنے اور ان کے اعلانات کرنے کے لیے پرعزم اور وقف ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع آور لیڈی آف فاطمہ چرچ آسٹریلیا کے مشہور سیاحتی شہر سڈنی میں واقع سیاحوں کی پسندیدہ ترین جگہ اوپرا ہاؤس کے ایک چھوٹے ماڈل کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس چرچ کی تعمیر میں اینٹ کی بجائے کنکریٹ اور لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس چرچ کا نقشہ ایک مسلمان نقشہ نویس اور آرکیٹیکٹ انور سید کا تیار کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی خوبصورت عمارت اور طرز تعمیر کی وجہ سے یہ چرچ اسلام آباد آنے والے ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی انتہائی کشش کا باعث ہے۔ یہاں نصب پرتگال کے سفیر کا عطیہ کردہ مقدسہ مریم کا مجسمہ بھی خاتون فاطمہ چرچ آنے والے سیاحوں اور عبادت گزاروں کے لیے اہم ترین زیارت گاہ ہے۔ یہاں نصب ایک صلیب فلپائن کے سفیر نے چرچ کو تحفہ میں دی تھی۔ اور لیڈی آف فاطمہ چرچ عقیدے کے مسیحیوں کے لیے ایک پرسکون اور کشادہ عبادت گاہ کا ماحول لیے ہوئے ہے۔ یہاں ہر سنڈے کو وفاقی دارالحکومت کی کرسچن کمیونٹی بلا خوف و خطر اپنی عبادات کرتی دکھائی دیتی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں آباد کرسچنز اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ اور لیڈی آف فاطمہ چرچ کیتھولک عقیدے کے مسیحیوں کے لیے ایک پرسکون اور کشادہ عبادت گاہ کا ماحول لیے ہوئے ہے۔ اور لیڈی آف فاطمہ چرچ کو 12 اکتوبر 1979 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پہلا گرجا گھر یعنی خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا، اور اس کی تقدیس اس وقت کے بشپ سیمین پریرا نے کی۔ خاتون فاطمہ چرچ کے قیام سے پیشتر کسی بھی کلیسیا کا کوئی گرجا گھر اسلام آباد میں موجود نہیں تھا۔ بس چرچ آف پاکستان کے سینٹ ٹامس چرچ کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلو ایریا کے قریب جگہ مخصوص کی گئی تھی، جبکہ اس چرچ کی تعمیر 1992 میں مکمل ہوئی۔ 1966 میں جب وفاقی دارالحکومت کے دفاتر کراچی سے اسلام آباد میں منتقل ہونا شروع ہوئے تو اسلام آباد شہر نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنا شروع کر دی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ان ابتدائی دنوں میں متعدد مسیحی خاندانوں کے افراد نے یہاں کا رخ کیا اور یہاں آ کر رہائش اختیار کی اور مختلف شعبوں کو اپنا ذریعہ معاش بنا کر اسلام آباد کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ترقی میں غیر ملکی مسیحی سفارتکاروں کا بھی اہم کردار ہے۔ ہائی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمیم جان اینڈ یو آر واچنگ چرچز آف پاکستان۔
آج کے اس پروگرام میں جو خوبصورت چرچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری میں واقع آور لیڈی آف فاطمہ چرچ، جو کہ خاتون فاطمہ کیتھولک چرچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چرچ F84 اسلام آباد میں واقع ہے۔ آئیے اس چرچ کا نظارہ کرتے ہیں۔ آور لیڈی آف فاطمہ چرچ 12 اکتوبر 1979 میں بشپ سیمین پریرا کے دستے مبارک سے کانسیکریٹ کیا گیا۔ اس چرچ کے ماسٹر پلان کو دیکھیں تو یہ چرچ ٹلٹڈ نما چھت پر مبنی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ایک بھی اینٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، پورے کا پورا کنکریٹ اور میٹل سے بنایا گیا۔ اس چرچ کے نیچے ایک آڈیٹوریم بھی موجود ہے جس میں بچوں کے لیے سنڈے اسکول کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر مسیحی تقریبات بھی کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ 2 اسکولز ہیں، ایک انگلش میڈیم اور ایک اردو میڈیم، جو کہ اسلام آباد میں موجود لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، جس میں نہ صرف مسیحی بچے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں بلکہ یہ باقی نیشنز کے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ اسکول ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ میری پچھلی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں قدسہ مریم کی زیارت بنائی گئی ہے، جس کو عام فہم میں پہاڑی کہا جاتا ہے۔ لوگ آ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں پہ موم بتیاں جلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چرچ کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو، اس کانگریگیشن کو عبادت کے لیے کتنی خوبصورت عبادت گاہ مہیا کی۔ My name is Carol Braganza and I am speaking to you from the church in Islamabad, which is the Roman Catholic Church in F8. I would like to thank Discover Pakistan for including our parish in this documentary. As tourists, I welcome you all to come visit our church. We have English service. This church is very special because it houses a lot of expatriates who are working in Islamabad and are able to come for an English service, though the language in Pakistan is Urdu, but we have a special English service on Sundays and we welcome all tourists to drop by whenever they're discovering beautiful Pakistan through Discover Pakistan. As a minority in Pakistan, myself and my family and the entire choir, we have never missed service, no matter what the security situation in the country may state. We feel very secure and everything happens when God wants it to happen. So never think that nothing is secure in Pakistan. It is secure, and feel safe and always be welcomed in the house of God. My name is Sybil Braganza and I am the lead guitarist at the Fatima Parish here in F8. I've been in this church for almost 26 years, which actually is my entire life. I've grown up here surrounded by great people who have encouraged me to learn and grow, from engineers to designers, which I now proudly am. I love to come to this church every Sunday and sing my heart out. I would really encourage all of people who are in Pakistan to come visit my parish and listen to our songs every Sunday. Being a youth
representative, I would like to say that because I've been encouraged my whole life over here, I can now take that same value and distribute it to the young people who I find in my church. I've trained my juniors here in the church to come and join the choir. I've helped them get admissions to universities, taught them the do's and don'ts of life. The church is not only a place for worship, but also a place for all the Christians in Pakistan to come together and feel like one family. As a youth in this congregation, one of my biggest achievements was to be part of the first all-girls team for Formula Student 2018. We were amongst 300 groups that actually participated in this, in which we had to make a car. My team consisted of one minority, which was me, here in Pakistan. However, once I was abroad, I was no longer the minority and gained efforts and reliance from everyone around me, including the Indians, the Americans, and the people from the UK. I appreciate Discover Pakistan for featuring my church, and will always be grateful for Pakistan creating a good and friendly environment for all the minorities present here. میرا نام فادر سلویسٹر جوزف ہے اور ہماری جو ڈائسس ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس ہے، اور اس کے جو آرچ بشپ ہیں وہ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب ہیں، جو انتظامی امور دیکھتے ہیں پوری ڈائسس کے، اور ان کے اندر جو ہیں پھر ہمارے 24 پیرشز ہیں جو مختلف جگہ پہ بڑے شہروں میں ہیں، جیسے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بہت سے ہیں، سرگودا میں، جیلم میں اور گجرات میں، اور پھر ہمارا جو ڈائسس ہے یہ تقریباً آزاد کشمیر تک ہے، مظفر آباد اور جو ہے ناردن ایریا تک۔ تو یہ ہماری ڈائسس کا رقبہ ہے۔ ڈائسس ایک ٹیریٹری وائز کسی ایریے کو جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ہم اسے ڈائسس کہتے ہیں، جیسے صوبہ ہے تو ہم ڈائسس کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں تقریباً 7 ڈائسسز ہیں، ان میں سے ایک جو ہماری اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس ہے، اور مجھے اس چرچ میں تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے۔ 1961 میں جب اسلام آباد کو دارالحکومت کے طور پہ چنا گیا تو اس وقت یہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی، بہت کم لوگ تھے، لیکن 1970 میں جب ڈپلومیٹس یہاں پہ آئے تو اس دوران یہاں ڈیولپمنٹ کافی ہوئی، تو جو کرسچن روزگار کے سلسلے میں یہاں پہ آئے تو ان کے لیے کوئی چرچ نہیں تھا۔ پھر ایک کمیٹی 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد تھا کہ کرسچن جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کے لیے قبرستان اور چرچ کی جگہ لی جائے۔ تو اس کمیٹی نے قبرستان کی جگہ لی، لیکن چرچ کی جگہ اس وقت تک نہیں خریدی گئی تھی۔ بعد میں بشپ سیمین پریرا کے دور میں یہ سوچا گیا کہ ہم CDA سے ایک پلاٹ لیں گے اور وہاں پہ چرچ بنائیں گے۔ تو 1975 میں یہ جگہ جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھا گیا، بشپ سیمین پریرا نے رکھا، اور پھر کیونکہ CDA کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کو 2 سال میں کمپلیٹ کیا جائے، لیکن 2 سال میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پھر اس کی توسیع لی گئی 2 سال اور پھر 4 سال میں تقریباً یہ چرچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور یہ پاکستان کا پہلا چرچ ہے جہاں کوئی اینٹ نہیں لگی، یہ ٹوٹل کنکریٹ کا ہے، اور اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ ہمارے ایک مسلم بھائی نے کی ہے، اور یہ خیمہ نما چرچ ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کی جو بلیسنگ ہے وہ 1979 میں 12 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ ہمارے اس کیتھولک چرچ میں جو فیملیز آتی ہیں تقریباً 16 سے 1700 فیملیز ہیں، کیتھولک فیملیز ہیں جو اس چرچ سے منسلک ہیں۔ ان میں کچھ جو ہیں وہ فارنر بھی ہیں جو سنڈے کو ایک عبادت ان کے لیے بھی ہم جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے وہ پنجابی اور جو ہے پاکستانیوں کی ہے جو یہاں پہ آتے ہیں۔
तकरीबन इसके जो एरिया है इस चर्च के अंदर जो आता है वो तकरीबन पूरा इस्लामाबाद है। यहाँ से बाराकौल से लेके फिर इधर टक्सला के साथ जा मिलता है और फिर ये पूरा हाईवे जो है ये हमारे इस पैरिश का हिस्सा है। क्योंकि ये इस्लामाबाद में पहला चर्च है और शुरू से जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी कोई बड़ी तकरीबात होती हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ आ चुके हैं और एक पौधा भी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने हाथों से लगाया जो अभी भी लगा हुआ है। और जो बड़ी तकरीबात हैं जैसे 14 अगस्त है, क्रिसमस है, ईस्टर हमारी बड़ी त्यौहार हैं, उनमें गवर्नमेंट के ऑफिशियली आते हैं और ग्रीट करते हैं और जो है हमारे प्रोग्रामों में शामिल भी होते हैं। हमारे चर्च का नाम आप लेडी ऑफ फातिमा है, खतून फातिमा के नाम से। तो हमारे मुस्लिम भाई अक्सर कहते हैं कि शायद बीबी फातिमा के नाम पे ये चर्च है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुर्तगाल में एक जगह है फातिमा, वहाँ पे मुकद्दसा मरियम आज से 100 साल पहले ज़ाहिर हुई थी, तो उस जगह को खतून फातिमा कहा गया था। तो आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से चर्चेज़ हैं जिनका नाम खतून फातिमा रखा जाता है और इसकी जो बैकग्राउंड है वो पुर्तगाल के उस शहर से है जहाँ मुकद्दसा मरियम ज़ाहिर हुई थी, उसका नाम फातिमा है। व्यूअर्स, इस चर्च की खुसूसियत ये है कि इस चर्च को बहुत ही माया नाज मुस्लिम आर्किटेक्ट अनवर सैद ने डिज़ाइन किया। और उन्हीं खुसूसियत में से एक और बड़ी खुसूसियत ये है कि इस चर्च को तामीर करने के लिए एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने पीछे देखा कि सेंट थॉमस चर्च इस्लामाबाद एक बहुत ही नफीस ईंट से बनाया गया, जबकि ये चर्च बनाने के लिए कोई ईंट इस्तेमाल नहीं हुई बल्कि पूरे तौर पर कंक्रीट से बनाया गया। खैमानुमान ये चर्च एक पिरामिडिक व्यू भी देता है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ड्रेपरी भी नज़र आती है जो कि बाकी चर्चेज़ में दिखाई नहीं देती। छत में मज़ीद अगर आप देखते हैं तो ग्लास विंडोज़ नज़र आती हैं डिफरेंट कलर्स में, जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं इनसाइड हॉल में, जो कि एक खूबसूरत एम्बियंस भी मुहैया करता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ और लेडी ऑफ फातिमा चर्च की नेव में, जिसकी लेफ़्ट और राइट में आयल्स भी मौजूद हैं। हमने पहले चर्चेज़ में देखा कि उनमें आयल्स भी हैं, नेव भी है, लेकिन या तो उनका तर्ज तामीर न्यू गोथिक था या तो फ्रेंच गोथिक था। ये चर्च बिल्कुल अलग तर्ज तामीर का है जो कि जदीद तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरी पिछली जानब एक बहुत ही खूबसूरत गैलरी कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसके ऊपर बैठकर क्वायर खुदा की सिताइश करते हैं, हिम्स गाते हैं, परसिश के गीत गाते हैं, और उस गैलरी के बिल्कुल सामने प्रीस्ट इबादत के लिए लोगों से मुखातिब होते हैं। आप देखते हैं कि मेरी लेफ़्ट और राइट पे बेंचेस मौजूद हैं। ये बेंचेस सॉलिड वुड के बनाए गए हैं, इस पर कोई ऐसा थियोलॉजिकल पैटर्न नहीं है, लेकिन ये भी पुराने बेंचेस हैं जिन पर कॉन्ग्रेगेंट्स बैठते हैं और दुआ और बंदगी करते हैं। व्यूअर्स, हम और लेडी ऑफ फातिमा चर्च की मेन ऑल्टर के पास मौजूद हैं। पुराने चर्चेज में आप देखते हैं कि नेव से एंट्री के बाद एक मेन आर्च दिखाई देती है जहां से सेंचुरी शुरू होती है और हम हाई ऑल्टर की तरफ जाते हैं। इस चर्च में ऑल्टर इंतहाई सादा अंदाज में बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रॉस भी मौजूद है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्रूसिफिक्शन का मंजर
लगाया गया है, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट लगाया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के मंजर को दिखाया गया है। और आप मेरी दाएं जानब देख सकते हैं कि एक पोडियम मौजूद है। पुराने चर्चेज़ में हाई एलिवेटेड लेट्रिन होता है, जबकि यहाँ पे वुडन पोडियम दिखाया गया है जहाँ पे फादर या प्रीस्ट मुखातिब होते हैं कांग्रेगेशन से और उनके साथ सरमन शेयर करते हैं। बिब्लिकल ओल्ड टेस्टामेंट में हम कहानी पढ़ते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट की, जब हज़रत मूसा को खुदा ताला की ज़ात ने 10 अहकाम दिए तो उनको एक आर्क ऑफ कवेनेंट में बंद किया गया जो कि पूरी सोने से बनाई गई थी और उसके ऊपर 2 फरिश्ते भी कंधा किए गए। मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आर्क ऑफ कवेनेंट का एक नज़ारा देता हुआ एक पीतल का बनाया गया बॉक्स है जिसके लेफ़्ट और राइट पे आप 2 एंजल्स के इमेजेस भी देख सकते हैं जो जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरत कंधाकारी की गई है जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है जिसमें कलाम मुक़द्दस रखा गया है। ये उस बात की याद दिलाता है कि खुदा जब अपने बंदों को कलाम देता है, लॉ देता है, तो हमें इंसान होते हुए खुदा के अहकाम को पूरा करना चाहिए और उसके अहकाम को अपनी ज़िंदगी में मानना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और हम खुदा की राह पर चल सकें। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का प्रोग्राम आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च इस्लामाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि इस चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के ताल्लुक से आपको काफ़ी आगाही मिली होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान के खूबसूरत एपिसोड के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।